اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج پھر روزہ کے حوالے سے چند حدیث آپ کو سناؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے کے لیے بلایا جائے اس حال میں کہ وہ روزہ دار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں صبح کرے تو وہ بیہودہ بات اور جہالت کے کاموں سے باز رہے۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑے تو وہ کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں۔ روزہ کے اجر کے بارے میں ایک حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم نے ہر عمل اپنے لیے کیا سوائے روزوں کے، وہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں روزہ دار کے منہ کی بو کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی کہ روزہ رکھنے کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس دروازہ سے قیامت کے دن روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ پھر وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور جب روزہ رکھنے والوں میں سے آخری داخل ہو جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا اور پھر کوئی اس دروازہ سے داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو دوزخ کی آگ سے 70 سال تک کی مسافت تک دور رکھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی روزے کی حالت میں بھول جائے اور کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لے، کیونکہ اس کو یہ اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بھول کر کچھ کھا پی لینے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینہ میں پورے روزے رکھے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم رمضان کے علاوہ کسی اور مہینہ میں پورے روزے نہیں رکھے، اور نہ ہی کوئی ایسا مہینہ گزرا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل روزے نہ رکھے ہوں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے یعنی کہ محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی ہے یعنی کہ تہجد کی۔ اور شوال کے 6 روزوں کے حوالے سے فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، یہ ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہیں۔ اور لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، جنہیں کہ 21 سے لے کر 29 تک، 21، 23، 25، 27، 29۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے درمیانی عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، تو جب 20 راتیں گزر جاتی اور 21ویں رات آتی تو آپ اپنی رہائش گاہ کی طرف لوٹ جاتے، اور وہ بھی لوٹ جاتے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف میں ہوتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ کی اس رات میں اعتکاف فرمایا کہ جس رات میں پہلے آپ گھر لوٹ جاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، اور جو اللہ نے چاہا وہ ایک کام لوگوں کو دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہلے درمیانی حشرہ میں اعتکاف کرتا تھا، پھر میرے لیے ظاہر ہوا کہ میں آخری حشرہ میں اعتکاف کروں، تو جو آدمی میرے ساتھ اعتکاف میں ہے تو وہ اعتکاف والی جگہ پر رات گزارے، اور مجھے اس رات لیلۃ القدر دکھائی گئی تو میں اس کو بھول گیا ہوں، تو تم اس کو آخری حشرہ کی طاق رات میں تلاش کرو، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ 21ویں رات بارش ہوئی اور مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ میں پانی ٹپکا، تو جب آپ صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس
پہ پانی اور مٹی لگی ہوئی تھی۔ اور لیلۃ القدر کی تعریف اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک پوری سورت کے ذریعے بیان کی گئی ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ناظرین، روزوں کے حوالے سے یہ کچھ چند حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔